بنے استاذ مکرم خطیب اسلام خطیب اہل بیت حضرت علامہ ابو العباس محمد ہاشم حقانی القادری بانی محتمم ادارہ کنز ایمان میں اور اس کے علاوہ جو ہمارے مہمان جناب پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید عامر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم القدسیہ میں اپنی جانب سے استاد مکرم کی جانب سے اہلا و سہلا مرحبا. اس کے علاوہ مفتی اہل سنت مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خان رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ اٹک سے تشریف لائیں. میں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مفتی محمد زبیر چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لائیں. میں آپ کو اپنی جانب سے اور استاد مکرم ادارہ پورے ادارہ کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ میرے استاد مکرم خطیب اسلام خطیب الاقتدام محقق اہل سنت حضرت علامہ قاری نور زمان رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ بھی تشریف لائے. میں اپنی جانب سے استاد مکرم کی جانب سے اور پورے ادارہ کنز ایمان کی ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. اب انشاءاللہ تعالی بچوں کی دستار فضیلت ہوگی. اس کے بعد مختصر 11 منٹ کا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے خطاب ذیشان ہوگا اور اس کے بعد ساتھ ہی تو اب دستار فضیلت کا شروع کرتے ہیں نظام کہ جو علماء کرام الحمدللہ رب العالمین 7 ایسے شخصیات اس ادارہ کنز ایمان نے تیار کیے اور یقیناً اب میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دوں گا مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد زبیر چشتی صاحب آپ آئیں اور خطاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ضلع اسلام آباد کے اندر جامعہ کنز ایمان دے وچ میں اور تساں سارے حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس مدرسہ نو جس طرح نا کنز ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو کنز ایمان رکھے. لوگ آمن ایمان دیاں گٹھڑیاں بن کے لے جاؤں. انتہائی میں نے آج اس مدرسے جا کے خوشی ہوئی کہ مدرسے دا نام پڑھا ہے کنز ایمان. مدرسے دا نام کنز ایمان تے پھر گڑی جمع بڑھن لگا تے گڑی دا نام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دینا دینا. انتہائی خوشی ہوئی. آج صبح دی نماز تو بعد 2 بندیاں ناچیز دے حد تے اسلام قبول کیتا ہے. سبحان اللہ. میں بڑا خوش تھا, سینہ ٹھنڈا پیا سی. لیکن آن کے اس گلی دے منہ تے جس ویلے آیا ہے حضرت امیر معاویہ سرکار دا نام پڑھیا ہے, ٹھنڈ مزید ود گئی. اور پھر مدرسے تے آ کے نام پڑھیا مدرسے دا کنز ایمان, مزید دل چ ٹھنڈ پئی. دعا ہے کہ اللہ تعالی مدرسے نو
مزید ترقیاں عطا فرماوے۔ ساڑھے اس سٹیج کے اتے جید علماء کرام تشریف فرمانے اور بالخصوص مفتی اہل سنت جڑے حقیقی معنی مفتی سن ناچیز نو الحمدللہ خوشامد آندی ہی نہیں، اپنے دور دے ناچیز نو جنہ دے علم تے پورا اعتماد سی، وہ دو ہستیاں اپنے زمانے سے ناچیز نے ضلع اٹک سے پائیاں نے۔ ایک ہستی جنہ دی ناچیز نو 21 سال دی تربیت حاصل رہی ہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور قبلہ سلطان محمود صاحب رحمہ اللہ جڑے زمانے قریب سے آپ مثال فرمایا ہے، اور دوسرا جنہ دے علم تے ناچیز نو پورا اعتماد سی، زمانے دے بڑے جھوڑے آئے لیکن انہاں دو ہستیاں نو اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا سرکار دے صدقے پورا محفوظ رکھیا ہے۔ دوسری ہستی کیڑی ہے؟ مفتی اہل سنت مفتی ریاض الدین صاحب قبلہ رحمہ اللہ۔ انہاں دو ہستیاں تے ناچیز نو پورا اعتماد سی اور پورا اعلیٰ حضرت سرکار دے قدمہ تے چلن دی انہاں نے کوشش کی تھی۔ انہاں دے لختے جگر حضور قبلہ مفتی محمد خان صاحب تشریف فرمانے، دوسرے علماء کرام اگر میں سارے دا نام لواں تے جڑی مقصد دی گل ہے وہ فوت ہو جانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء حقہ دا سایہ ساڑھے سرہ تے تا دیر قائم فرمائے۔ دوستان گرامی، آج دا یہ پروگرام دستار فضیلت ہے، بچے دی دستار اوڑھ لگی، علم پڑھے ہے دستار اوڑھ لگی انہاں بچیاں اور دوسری عوام جڑی اس محفل پاک دے وچ تشریف لائیے انہاں نو ایک خاص پیغام دینا ہے، بس وہ چند مٹاں دا پیغام ہونا ہے۔ تساں نہ نعرہ بازی کرنی، آواز بھی تھوڑ جا کے جڑا بار بار لفظ کا تکرار کر دیں وہ بھی گٹ کر چھوڑو۔ اے پیغام جڑا ہے الحمدللہ ناچیز نو پڑھن نال علم ضرور آیا ہے، لیکن جس چیز نال حقیقی علم حاصل ہوتا ہے وہ انہاں دو ہستیاں جنہاں دے علم تے میں کہہ رہا نا میں نے اعتماد سی، انہاں ہستیاں دے کوڑ جا کے ناچیز نے پوچھیا علم حاصل کرن واسطے اور علم نو جناب والا اپنے سینے تے محفوظ رکھن واسطے کوئی نسخہ عطا فرماؤ، تو انہاں فرمایا علم نو سینے تے محفوظ رکھن واسطے ایک کوئی نسخہ ہے، باہر جس ویلے بھی نکلو خدا رسول دا نام اٹھایا کرو۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ دو ہستیاں نال میں نے ملاقات کی، استاد سلطان محمود صاحب نال تے تقریباً الحمدللہ 21 سال ناچیز نو نسبت رہی ہے اور کافی ساری کتاباں ناچیز نے انہاں کول پڑھیاں نے۔ سلطان محمود صاحب کدے باہر نہیں سن نکلدے تے جس ویلے باہر نکلنا ایک کوئی ارادہ ہوندا سی، بھاویں جنازہ کسے ارادے نال بھی جانا ہے تے پہلا ارادہ دین وچ اے ہونا ہے باہر جا رہے ہیں اخبار دے ذریعے اشتہار دے ذریعے رب تعالیٰ دا نام جتھے رڑ رہا ہویا اسا رب تعالیٰ دا نام اٹھانا ہے۔ دوستان گرامی، خدا رسول دے نام دی انتہائی توہین ہو رہی ہے ہر پاسے۔ میں ویسے کتاباں کافی ساریاں لے کے آج کسی اور پاسے جا رہا سا اور اتھے جا کے میں مقدس اوراق دے حوالے نال احادیث مبارکہ پیش کرنی حسن، بس ایک دو روایتاں تواڈے گوشت گزار کر کے اجازت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا فرمان مبارک تواڈے سامنے پیش کرنے ہیں۔ بے شمار کتابوں سے روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے تے کی ویکھدے نے اللہ تعالیٰ دا نام زمین تے لکھا پیا، کی ہویا پیا؟ اللہ تعالیٰ دا نام زمین تے لکھا پیا ہے۔ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم را کتابوں میں ذکر اللہ تعالیٰ فی الارض، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نے اللہ تعالیٰ دا نام زمین تے لکھا پایا۔ فقال تے آپ نے فرمایا من سنا ھذا، ایک کام کہہ کیتا ہے، اے خدا دا نام جو زمین تے لکھا پیا اے کام کہہ کیتا؟ فقیل لہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت عرض کیتی گئی ہشام نے کیتا۔
یا فلاں یہودی نے کیتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑا کو بول مبارک فرمایا، اپنا ارشاد مبارک فرمایا، وہ کی سی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من فعل هذا، فرمایا اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوے اس شخص تے جس نے ایک کام کیتا ہے، جس نے خدا دے نام زمین تے آندا ہے اس کے اوتے کی ہوئے؟ اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوئے۔ لعن اللہ من فعل هذا، اللہ تعالیٰ دی لعنت ہوئے اس شخص تے جس نے ایک کام کیتا۔ تے آپ نے فرمایا لا تدعو ذکر اللہ فی غیر موضعہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دے نام اس تے محل تو ہٹا کے نہ رکھیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ دے نام دا محل ادب دا محل ہے، اس نو بے ادبی والے محل تے نہ رکھو۔ جس بندے نے بھاویں زمین پاک سی، پلیت زمین نہیں، پاک زمین تے اللہ تعالیٰ دا نام لکھیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی فرمایا؟ کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی اس تے لعنت ہوئے۔ آج اسی محافل کرنے ہیں، چاہے محفل نعت ہوئے، چاہے محفل عرس ہوئے، چاہے محفل 11ویں ہوئے، اسی اشتہار چھاپنے ہیں، کاغذ دے اشتہار ہوندے نے۔ ساڈی شرح پاک وچ کاغذ دا اشتہار تے بنانا ہی حرام ہے، کیونکہ کاغذ دا اشتہار دیوار نال پکا لگ جاتا ہے اور وہ جناب والا پھر اس کو اتارن کا کوئی ذریعہ نہیں ہونا، بارش آنی ہے تو سنالی میں سفر دوڑے ہی ہونا ہے۔ اور دوسرا فلیکس نما اور اس طرح بینر جڑے نے، وہ ساڈے علماء کرام نے فرمایا گلیاں بازاراں تے محفل دی مشہوری واسطے لانا جائز نے تے اتارنا فرض نے۔ لانا جائز نے تے جتھے جتھے لاؤ اتارنا کاغذ دا اشتہار تے وہ جائز ہی نہیں۔ دوسرے جڑے فلیکس نے وہ لانا جائز نے تے اتارنا جتھے جتھے لاؤ اتارنے نے۔ لیکن اسی کی کرنا ہے؟ محافل کرنی نے، کاغذ دا اشتہار چھاپنا ہے، اور پھر محفل ہو گئی، مولوی صاحب دا نام بڑا، اتے خدا رسول دا نام چھوٹا، مولوی صاحب کی مشہوری ہو گئی، محفل ہو گئی۔ محفل کی ہونی سی رحمت علیہ واسطے محفل کیتی ہے، آج اس رحمت علیہ نبی او دا نام نالی میں سپرد ہو گیا، نالی میں سپرد ہو گیا۔ خدا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی اس طرح توہین ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے تے خدا دی لعنت ہوے جس بندے نے اللہ تعالیٰ دے نام اتھے پہنچایا۔ رحمت لینیاں نے تے رحمتاں تعظیم نال لبدیاں نے، توہین نال نہیں۔ ساڈا اسلام تے اے حدیث مبارکہ جنہ بچیاں نے درس نظامی مکمل کیتا ہے وہ جان دے نے، کتاب الطہارت باب التیمم مشکاۃ شریف کی حدیث میں سامنے کھولی بیٹھا ہے۔ ایک انصاری صحابی نے وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے سن، انہاں کی توجہ نہیں ہونی، انہاں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام پیش کیتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہ دیتا۔ توجہ ہے میرے تک؟ آپ نے جواب نہ دیتا، انہاں سلام پیش کیتا، آپ نے جواب نہ دیتا۔ قضاء حاجت دے وقت کوئی بندہ سلام دے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہوتا، لیکن آپ رحمت للعالمین نبی سر کسے نے سلام پیش کیتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا جواب نہ دینا نامناسب سمجھا، لیکن فوری طور پہ جواب نہ دیتا۔ آپ تشریف لے گئے، دیوار نال تیمم فرمایا، تیمم فرمان تو بعد آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اس تو بعد آپ نے سلام دا جواب عطا فرمایا، کیونکہ لفظ سلام جو ہے السلام اے اللہ تعالیٰ دا صفاتی نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عبارہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا نام بے وضو گنا۔ او ساڈے رحمت آلے نبی بے وضو رب تعالیٰ دا نام نہیں سن گندے، آج وہی رب تعالیٰ دا نام ساڈے ذریعے نالیاں دے سپرد ہو رہا ہے۔ آخری روایت اور اجازت ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تو عام جان لو کہ آپ لکھنے نہیں ہونے، آپ لکھنے اس لیے کئی وجوہات ہیں کہ آپ تحریر نہیں فرمانے ہوتے، کوئی گل لکھنے نہیں ہونے، لیکن علامہ حفاظی نے نصیب الریاض دے لکھیا آپ لکھت کیوں نہ فرما دے۔ ترمذی شریف کی روایت اور اگے تھلے جڑا پورا آپ نے حاشیہ رائی فرمائیے، ترمذی شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں لکھنا اس واسطے نہ ماں ڈر لگنا ہے میں لکھا تے لکھ دیا ہویا
خدا تعالیٰ دا نام لکھ دیا ہویا میری قلم دا سایہ اللہ تعالیٰ دے نام تے پہ جاوے فرمایا میں محمد ہوں یہ گل گوارا سبحان اللہ لکھ دیا ہویا میری قلم دا سایہ رب تعالیٰ دے نام تے پہ جاوے فرمایا میں نے گوارا نہیں اور دسوئے جیڑا نبی رب تعالیٰ دے نام تے اپنی قلم دا سایہ برداشت نہیں کرنا اس خدا دا نام نالیاں چڑھے رب تعالیٰ دا رسول اس گل کو برداشت کرتے ہو سکتے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی علامہ حفاظی نے تلے بڑی سونی گل لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکھنا اس واسطے نا ماں ڈر لگنا ہے میری قلم دا سایہ رب تعالیٰ دے نام تے نہ پوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دے نام کی اس طرح عزت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عزت کا صلہ کے عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ ختم سایہ نہیں سی سایہ کیوں نہیں ہے علامہ خفاجی لکھنے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سایہ ختم فرما چھوڑا ہے کہ جس ویلے تسی اپنی قلم دا سایہ میرے نام تے نہیں آتے نے اور سانو پھر گوارا نہیں کہ تہاڈے سایہ تے کسے دا قدم آوے سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ نہیں دوستو ہر پاسے رب تعالیٰ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دی توہین ہو گیا نے لہذا جتنے ساڈے علماء ساتھی تیار ہو کے جا رہے ہیں انہاں واسطے خاص پیغام ہے جتنے بھی محافل کرانیاں نے اپنیاں کراؤ یا کسے کول جاؤ یہ شرط رکھیا کرو کاغذ دا اشتہار اگر کاغذ دا اشتہار بنا کے خدا رسول دی توہین کرو تے آسان دی نے فلیکس اس طرح نے لائے جاون لیکن جتنے لائے جاون تے پھر اتارے بھی ضرور جاون دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نامہ دی تعظیم دی دولت عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال جل شانه في مقام آخر ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال في مقام آخر قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك صدق الله مولانا العلي العظيم جمن مرن تو پاک ہے رب ساڈا جمن مرن تو پاک ہے رب ساڈا تے نہ کوئی غیر کلام کردا روزی دیندا ہے پر رکھدا نہیں روزے روزی دیندا ہے پر رکھدا نہیں روزے نہ نماز پیشی صبح شام پڑھدا پر ایک وظیفہ رل کے نال ساڑے رب ذل جلال والاکرام پڑھدا دائم رب ہو کے کل عالم دا نبی پاک تے درود و سلام
دائم رب ہو کے کل عالم دا نبی پاک تے درود و سلام مفتی صاحب جو ہیں تو ان کا چونکہ منصب ہے فتویٰ لگانا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ رب پڑھتا نہیں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے، رب پڑھتا بس مجازی طور پر وہ اپنی شان کے لائق جو بھی کرتا ہے ہم اس کو پڑھتا کہہ رہے ہیں، باقی ان کی بات ٹھیک ہے، مسئلہ ٹھیک ہے، اور پڑھتا کے لفظ میں ہماری نیت بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ الاعمال بالنیات کی روشنی میں بات وہی ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ رب پڑھتا نہیں، لیکن وہ بھیجتا ہے، اس کے بھیجنے کو کون سمجھے؟ اور جو ہم لفظ لائیں گے تو وہ کون سمجھے گا؟ جی پڑھنا نہیں آکھنا تے بھیجنا کینجے، تو بس ٹھیک ہے، وہ پڑھتا بھی اپنی شان کے لائق ہے، بھیجتا بھی اپنی۔ میں نے آپ کے لیے بات کی ہے، یہ کوئی مفتی صاحب کا جواب نہیں ہے، میں نے آپ کو مسئلہ چونکہ انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی کی، میں نے تھوڑا اسے کھول کے بیان کر دیا۔ تو انتظامیہ کی طرف سے حضرت پیر صاحب، حضرت خطیب اسلام، قبلہ مفتی صاحب اور میرے لنگر شریف کے قاری صاحب بڑے محترم ہیں، پہلی دفعہ ہی ان سے تعارف ہوا ہے، گاؤں ایک ہے لیکن تعارف آگو ہے، تو یہ بھی کنز ایمان کی برکت ہے۔ تو باقی جتنے حضرات میرے کرم فرما ہیں، حضرت جنڈ سے ہیں علامہ صاحب، آپ تدریس فرماتے ہیں یہاں، میں بہت خوش ہوا، اللہ پاک مجھے ان کو مرتے دم تک آپ کو سب کو طالب علم رکھے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، حکم ہے، سرکار نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، فرمایا پنگھوڑے سے قبر تک پڑھنا ہے، سالہ دھاڑے والی گل نہیں، بہت لمبا پیریڈ، ٹھیک ہے جی، 4-5 سال بچپن کے نکال کر میں بھی 50-50 کے قریب ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک پڑھنے کی صحت جو ہے وہ متاثر ہے کافی، لیکن حضرت حقانی صاحب کا حکم تھا، میں نے پوچھا کہ چھٹی مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی، انہوں نے کہا چھٹی والا خانہ بند ہے، تو میں پھر حاضر ہو گیا، شکر ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے پہنچ گیا۔ میں نے وقت چونکہ مختصر کی باتیں، حالات کی باتیں ہو رہی ہیں، بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کا جملہ معرض کرنے لگوں، آپ کے ایمانوں کو تازہ کرنے لگوں، فرماتے تھے حالات نے وہ پترو حالات کا تو ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ یہودی کہے جی حالات نہیں ٹھیک نماز نہ پڑھو، نصرانی کہیں جی حالات نہیں ٹھیک جلسے نہ مناؤ، جی کوئی کہے، بہرحال ان کا بھی وہ ہم احترام کرتے ہیں، انتظامیہ کوئی سکوٹی والا بھائی بیٹھا تو پتہ اسی سنی امن والے لوگ اصل میں فساد، اور فساد تو ایسا یعنی گناہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجلھا، یہ جو آخرت کا ہم نے گھر بنایا ہے، اس کو بنایا ہے نجلھا، تلک الدار الآخرۃ نجلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، فرمایا قلوب نہ چاہنے والے ہوں، فساد نہ کرنے والے ہوں، تو ہمارا
یہ آخرت کا گھر انہیں مل جائے گا، ورنہ دوسروں کے لیے نہیں بنایا، دوسروں کے لیے ہم نے، تو ہم الحمدللہ والشکر کہ ہم فسادی نہیں ہیں، ہم کیا ہیں، حضور کی غلام ہیں اور غلامی کا درس دینے، بس یہی غلامی جو ہے دو جہان کا سرمایہ ہے۔ میں اسی اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آتا ہوں اس آیا مقدسہ کی طرف جو میں نے پڑھی ہے۔ قرآن مجید میرے ہاتھوں میں ہے، پارہ ہے 15واں، سورہ ہے بنی اسرائیل، آیت نمبر سورہ بنی اسرائیل کی 88۔ تو اس آیہ مقدسہ کا میں درس دینا ہے، میں مقرر تو ہوں نہیں اور مدرس بھی کچا سہی ہوں، اتنا پکا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آج تسی میری کلاس میں تھوڑا استاد تے ہوں تسی بڑی محبت نال وڈے نکے سارے اس آیتاں آج سکھ سو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، میرا محبوب فرمائیے اگر جمع ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی، سبحان اللہ، دو مخلوقات کا نام لیا ہے، بڑی تعداد ہو گئی انسانوں کی بھی، جنوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، مردم شماری ہوتی ہے، جن شماری تو کسی نے کی ہی نہیں، مردم شماری تو ہوتی ہے اب جن شماری۔ فرمایا محبوب اعلان کیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کٹھے ہو جائیں یہ سارے بنو آدم بھی اور جن بھی، کیا کریں، کٹھے ہو کر کام کیا کریں، أَلَا أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کٹھے ہو کر ایسا قرآن بنانا چاہیں، پارے بھی 30 ہوں، سورتیں 114 ہوں، رکوعات بھی ہوں، آیات بھی ہوں، جملے بھی ہوں، نحو کی خوبصورتی بھی ہو، صرف کی پیچیدگیاں بھی ہوں، بلاغت بھی پائی جائے، اعجاز بھی نظر آئے، یہ تو باتیں لمبی ہیں بس ختم کر۔ فرمایا عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس مثل کو تھوڑا سا میں نے کھولا ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن بہت کھولنا رہ گیا جی۔ تو فرمایا پروردگار نے محبوب اس کی مثل لانے کے لیے یہ جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، تسبیح کی بڑی عظمت ہے اور آپ کو آج اختیار ہے جیسے کہنا چاہتے ہیں، لیکن بے ڈھنگی نہیں کہنی، سونی جی تسبیح ہونی چاہیے، یہ میری شرط ہے۔ تو فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، میں سارے رل جائیں اول تا آخر، پہلے سے آخری تک سارے جمع ہو جائیں، انسان سارے جن جمع ہو جائیں، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے، بے شک وہ آپس میں ایک دوسری کی مدد بھی کریں، یہ ان کو بتائیں
وہ کہیں جی پیر صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، میں علامہ سے بھی پوچھتا ہوں، وہ کہیں جی یہ بھی میں بھی بات کرتا ہوں، لیکن آگے مفتی ہیں ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، لمبا چکر لگا لیں، ایک دوسری کی مدد کرتے رہیں، قرآن نہیں بنا سکتے۔ کلام اللہ تو پہلے بھی تھے، لیکن یہاں زبان مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ یہاں زبانیں، قرآن اس زبان کے سوا کسی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، نکل ہی۔ مثلیت کیا ہوتی ہے جی؟ انما انا بشر مثلکم، اس کو کسی اللہ والے سے سمجھنا چاہیے۔ لغوی معنی کر کے یہاں اس گناہ میں اور اس کفر میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہاں میں کہاں، نعتیں پڑھتے ہیں نا، نعت خان بیٹھے ہیں جی، بڑے بڑے نعت خان ہوئے ہیں، بڑے بڑے۔ پہلا کون سا ہے نعت خان؟ نعت خانہ میں کوئی پتہ نہیں، پہلا کیڑا؟ چلو جواب میں ہی دینا، پہلا ہے رب تعالیٰ، آخری نہ کوئی پتہ نہیں، آخری نام ازل سے میرے نبی کی محفل۔ نہیں، پنڈی نے بندے اتنے جہل کا تھے، انجے پر بولنے نہیں ہوں۔ اچھا خیر، آیت شریف پوری ہو گئی۔ حضرت صاحب میں آپ کے حکم کی وہ رعایت تو کرنی ہے، مہمان کی بھی کچھ ہوتے ہیں زور، لیکن اس بانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں لا سکتے قرآن کی مثل، ادھر ماں تک سو نہ تک سو۔ بس میں مہمان ہونے کے حساب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ماں تکنا آج تو سو تکنے نہیں قابل میں کہتا ہوں، لیکن ہوں مجبوری ہے تسی ماں تک سو نہ آتے، پھر میں تو ساں تک ساں تو پھر کوئی گھر بنا رسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوں تکنے نہیں قابل کوئی ہوئے یا نہ ہوئے، بس ہوں آج تو سا تکنا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کی مثل سارے انسان سارے دن کچھ نہیں کہا جی، ہم تو لے آئیں گے۔ ان کو اللہ تبارک نے بطالہ نے فرمایا کہ لے آؤ، کام اتنا مشکل ہے کون کر سکتا ہے؟ کام تو وہ کر نہیں سکتے تھے لیکن باتیں ضرور کرتے تھے۔ کچھ نہیں، یہ تو بندے کا کلام ہے، یہ تو ایسا ہے، میں بھی لا سکتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں۔ علم کا خمار جیسے ہوتا ہے، چڑھ جائے تو وہ تو قابو میں نہیں آتا، وہ کہتا ہے جی نہیں میں کیوں نہیں، میں اور کا مسئلہ نہیں آنا تو ماں تا نہیں آنا، میں دساں بھاؤ میں غلط ہی دس، لیکن کوشش فرمائے گا۔ تو باتیں جب بند نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم سے 30 پارے نہیں بنتے، 114 صورتیں نہیں بنتی، آؤ تمہیں میں تھوڑا کام دیتا ہوں، تھوڑا یہ کر لو۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، 114 نہیں تم 10 بنا کے لے آؤ۔ کتنی؟ 10 بھی پہاڑ تھا۔ دعوے آسان ہوتے ہیں، عمل مشکل ہوتا ہے۔ دعوے آسان ہوتے ہیں، میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی کر لیتے ہیں، جب پورا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر شروع ہو جاتی ہے، کل پرسوں درسوں جی بات آئے ہو، انشاءاللہ کو بھی ہتھیار بنا لیا۔ نہیں ہو سکا
پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اوے تساں کولوں نہیں بڑیاں 114ویں دا بھی نہیں بنا سکیو ایک تے چھوٹی جی بنا کے دے دے وہ بھی وقتہ بن گیا قاری نور زمان صاحب وہ بھی وقتہ بن گیا تیرے آگے یوں دبے لچے فسہا عرب کے بڑے بڑے خالہ جی کا گھر تو تھا نہیں ایک بھی نہیں بن سکی رب العالمین نے فرمایا یہ مکہ کے گلی کوچوں میں باتیں جو کرتے ہو نہ تم پورا بنا سکے نہ 10 بنا سکے نہ ایک صورت بنا سکے چلو تم پر رحم کرتا ہوں ڈپٹی تمہاری اور مختصر کرتا ہوں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ وہ 114 نہیں بنی رہنے دو بنی بھی نہیں ہے 10 نہیں بنی رہنے دو یہ تمہاری کام کی بات ہے ہی نہیں ایک چھوٹی سی نہیں بنی چھوڑ دو تم سے نہیں ہو سکتا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ایک بات اس جیسی ایک صرف حدیث کا مطلب ایک جملہ اس جیسا ایک فکرہ اس جیسا بنا دو دعوے تم خود کر رہے ہو نا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اس زبان سے جو قرآن نکلا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتا جملہ کی تو بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں کم از کم جملہ کتنا ہونا جی امام صاحب جملے وچ کم از کم ٹرنا کتوں تسی مدرس ہوتے ہیں گل آ گئی چل 10 ہو نہیں تو مفتی صاحب کو میں نے کم از کم 2 مدرسہ تو پتہ ہونا نا کم از کم جملہ میں لفظ کتنے ہوتے ہیں 2 زیادہ کی کوئی عادت تو وہ فرمایا یہ حدیث مثلہ ایک جملہ تسی بنا دے عربی ہو زبان تھوڑی اپنی میں تے اتے نخرہ بھی تساں پہنویں زبان دانی ہوتے تے پھر ٹھیک ہے جی ایک جملہ تسی تے جملے نہیں ہاتھ جڑی علامہ صاحب دسی بھئی کم از کم 2 کلمے ہوں تو جملہ بنتا ہے ظاہری طور پر ہوں یا ایک ظاہری طور پر ہو ایک اس کے اندر ہو 2 سے کم جو ہوتا ہے جملہ نہیں ہوتا 2 سے کم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے اچھا بس درس قرآن ختم یہ میں نے تھوڑا سا عظمت قرآن ایک اپنے انداز سے اس قرآن کے ہی حوالے سے عرض کیا اب ہے دستار بندی ایک حدیث شریف سناؤں گا میرے آپ کے تمام انسانوں کے تمام جہانوں کے نبیوں کے رسولوں کے تمام حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھا جس نے ان کو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہاں کنز الایمان میں قرآن پڑھا اور قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ اس کو بھی کھولنے کی ضرورت ہے جڑا تساں عوام نے
رواج بنایا ہوا نا بھائی بچپن کچا کولا پڑھ کے تے بس قرآن پڑھے جی پڑھا پیساں پڑھنا نہیں آنا تے علماء کی خدمت میں گزارش کرے سا بھائی اس حدیث شریفاں صرف ناظرہ پڑھنے تھی فٹ کر کے تو نہ جنتی بنا کے تے وڈیاں تسی بھی تاج نہ پوا دیتے کرو مہربانی اس قرآن نے تھوڑا سمجھایا بھی کرو بھائی ایک قرآ شروع کتوں ہونا مگنا کتوں من قرآ بس یہ علماء کی بات ہے تو یہ چھوٹے بچے ہیں یہ پھر اتنا نہیں سمجھیں گے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے من قرآ القرآن جس نے قرآن کو پورا پڑھا موٹا موٹا یہ ہے کہ بھائی اس کی جو ہے قرات ہو گئی پھر اس کی تفہیم ہو گئی جی اور پھر مشکل مرحلہ جو میرے لیے بھی مشکل آپ کے لیے بھی مشکل وہ ہے تعمیل قرآن تو یہ تو سارے اس میں قرآ کے اندر ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ جس نے قرآن مجید پڑھا آج میرے سامنے وہی ہیں جو یہاں جامعہ سے فارغ ہو رہا ہے انہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے قرآن مجید پڑھا وعمل بما فیہ اور عمل کیا اس پر جو اس میں ہے البسا والداہ تاجن سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ البسا والداہ تاجن یوم القیامہ قیامت کے دن ان کے والدین کو ابا جان کو بھی امی جان کو بھی سبحان اللہ کڑیاں ہیں تو پوچھنے ہی کوئی نہیں قدر بیکھو زورہ گیا تو پوچھا ہی گیا میں جملہ تھوڑا بدلا گی نا لیکن عام طور دے نا کوئی نہیں پوچھنا میری سرکار رحمت للعالمین فرمایا البس والدہ اس کے ابا جان کو بھی اس کی امی جان کو بھی البسا پہنایا جائے گا تاجن تاج پہنایا جائے گا کدھے مزہ تو سا آنا گا حدیث شریف نہ جانا وہ مسلمان کیڑا جیسا حدیث شریف نہ مزہ نہ ہوئے یہ گل پوچھنے نہیں لوڑ ہی نہیں نا بھئی کدھے مزہ آنا گا میرے اندر تو میں نے تو پہلے کہا نا میں آپ بھی ماڑی ہیں تو میری کلی بھی ماڑی وہ تو میں تعارف کرا چھڑا یہ سان سبق دیتا ہوا فقیران نے یہ سبق ہے میں بھائی اتائیں نہ آکڑے کرو آکے کرو مائی صاحبہ حلیمہ سادیہ والی گال کیتا کرو میں آپ بھی ماڑیاں میری کلی بھی ماڑا پھر جڑا بنے ماڑا اساں خدا ماڑا چھوڑنے نہیں یہ بھی خوشخبری یوم القیامہ قیامت کے دن یہ تاج پوشیوں والا مسئلہ بہت مشکل لگتا ہے آپ بھی قیامت کے حوال پڑھتے ہیں نا نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں سنتے ہیں اچھی طرح سنا کریں قیامت کا دن تو بہت سخت ہے جی لیکن ان کو کیوں نہ دو ہاتھ سے سلام کریں قرآن پڑھنے والوں کو کہ انہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا سینے میں محفوظ کیا جناب امام الانبیاء خاتم الانبیاء فرماتے ہیں ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کسی عام جلسے وچ نہیں یوم القیامہ سبحان اللہ قیامت کے دن اجتماع کتنا اسی جناب سیانے سیانے بندے بھی بیٹھے ہو ریاضی جنہیں نہیں پوں پکی ہوئی نا انہوں تے میرا سوال ہے
اجتماع کتنا ہوگا وہاں؟ لئی جان مطلب اتھے کوئی بندہ راسی نہیں، سارے ہی جمع ہو سکتے۔ چھوٹا حساب میں کر دینا سادہ جا بھائی، اتھے کہیں رمنا نہیں، سارے اس ساڑے اس میدان حاضر ہو سن۔ تے اتھے جناب حافظ صاحب نے والد صاحب بھی تاج پہنایا جا رہا تھے، امی جان ہون مزید واٹی کنزل ایمان جو پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو، تسی کالج پڑھو تے ہو جناب یونیورسٹی پڑھو تے جتے مرضی نے پڑھو، کہیں جامعہ نے فارغ، جامعہ تو مراد یونیورسٹی ہے نا، کہیں یونیورسٹی نہیں بارے اگر ماں کوئی دلیل پیش کرنے ہو تو اگے میں زندگی ہوئی تے آئے ہوئے تے تقریراں واسطے تو میں وہ تہاڈی روایت بیان کرے سا بھائی جی فلانی جڑی یونیورسٹی اس نے فارغ بچے یا بچی نے ابیاں یا امیاں تاج جی پہنایا ویسی تو اس ساڑے ذرا گھٹ کام رکھا تے ایڈی یونیورسٹی نے بھی ہون بیان کر تو میں کر دے سکتا اور دلیل نال کام ہو انجی نے میں تو تواڈے سامنے پہ پڑھنا مشکاہ شریف، پھر اگے مشکاہ شریف والے جتھوں گدا اوے مسند احمد شریف نال دوئی کتاباں نے جڑا انہاں حوالہ دیتا اوے سنن ابی داود شریف، میں تو اتھوں پہ پڑھنا یعنی کوڑ بتوڑ جڑا میں نہ منسانے دلیل نال گل کرو پھر ٹھیک۔ سبحان اللہ، یہ اتھوں پہ پڑھنے ہیں سبحان اللہ۔ ابا جان کو بھی تاج پہنایا جائے گا، امی جان کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ کریم وہ تاج کیسا ہوگا؟ فرمایا دوہو احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج کی روشنی سے حسین ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب نے واری آ گئی احسنو، جی احسنو کی صرف مشبہ آپ نے فرمایا تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں تفضیل ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے۔ احسن اس کا مطلب ہے بہت زیادہ حسین ہوگا وہ تاج سورج سے بھی، اور پھر ساتھ فرمایا وہ سورج ابھی تو بہت دور ہے نا، اگر وہ تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو اس کی روشنی سے اس تاج کی روشنی حسین ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا میں لفظ ترجمے میں بول رہا ہوں، وہ حسین جو ہے وہ صفت مشبہ ہے جو حضرت نے فرمایا، وہ قریبی تھے، لیکن احسن جو ہے وہ تھوڑا اسے اوپر اٹھا کے تو کہتے ہیں سب سے اس سے بہت زیادہ حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہو؟ تو فرمایا احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی۔ اچھا ادھر تک فرما کے نا تو پھر فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، او میرے صدیق اکبر، وہاں نام نہیں ہے، میں برکت کے لیے لے رہا ہوں، سامنے ہوئی تھے نا صحابہ، وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، کوئی کہتا ہے سال میں 2 عیدیں ہیں، ہم کہتے ہیں سب سے بڑی عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں صحابہ کو سن، فرمایا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید۔ میں اگلا مصرع سناؤں گا تو آپ بھی مان جائیں گے۔
ویسے تو ہم کہتے ہیں نا بھی روز روز عیدان نہیں ہونی، روز روز عید نیست کے حلوہ خورد کسے، بھئی روز فارسی والے کہنے ہیں روز روز عید نہیں ہوتی کہ کوئی حلوہ کھائے، لیکن صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح و صبح عید ہوتی تھی، حلوے علی گوشت علی نہ، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی، اللہ بھائی اس تو بڑی عید کوئی نہیں، ساڑھا علم جڑا اس تو بڑی عید تک آج تک نہیں پہنچا، ساڑھا علم ہے کیڑا پا نہ پڑیا ہے جی، ایمیں ساڑھا علم آگ چھوڑا ہے کیڑا اسد پا ہی نہیں پڑیا، تے بہرحال جتنا بھی پڑھانا دے جتنے علماء بیٹھے مرنا آئیں بالکل متفق ہو سن انشاءاللہ لا اختلاف فیہ ہے جی، اس مسئلے جی اختلاف مفتی صاحب بھی نہیں کرنا، وہ بھی منسن کہ جی واقعی اس تو بڑی عید خدا کا قرب حاصل تھا، کہ جی امیر معاویہ نے یہ کیتا جو کیتا، ان گلن نہ سنا کرو، کرنا بند کر کے دے کرو، ورنہ تھوڑی جا اتھی بھی کوئی نہ اسی دے بھی عجیب عجیب سلسلے شروع ہوئے، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی، کتنے منٹ رہ گئے اصل نماز کا ٹائم ہے پھر اچھا جی معذرت نہ بازی بات تھوڑی دس نہیں دھان بنا تھا اصل گالی ہے بندے نے ٹکرے دے بٹھاؤ نا تو دو نمالیں تو بعد آپ کو پاس اٹھو تو وہ بات راکھی ہے کوئی چکرن دو تے اصل گیا لنگر شریف ہے لنگر اتھے گھومے میں اپنے حضرت صاحب والد صاحب نا بیٹا تو آیا نا تے انہوں نے شگرت بھی ہاں تے انہوں نے مرید بھی ہاں انہوں نے خلیفہ بھی بنا دیتا، میں اس نائل نہیں ہے لیکن انہوں خلیفہ بھی بنا چھوڑا، یہ لنگر کا تے مکنا ہوں جی 20 منٹیں یا 40 منٹیں اتنے بارہ مکانے ہیں بس حدیث شریف پوری ہو گئی، ہاں نہیں وہ جملہ جڑا سرکار بھائی تا والدینی عظمت تو سان دسیے تے صحابہ پوچھا میرے صدیق میرے فاروق میرے حیدر میرے عثمان ما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس جس بندے قرآن تے عمل کیتا والدین تا تاج پوا چھوڑا، ہون تساں دے میرا ہی سوال ہے جناب محبوب خدا صحابہ تے سوال پہ کرنے تو اٹھا کی خیال ہے اس اپنے بارے کہ جس اس تے پڑھا تے عمل کیتا، جی جی آسان سارے نے طرفوں سائن صاحب خوش آمدید تشریف رکھو اس صحابہ پر سوال رکھ دیا تمہارا کیا خیال ہے اس خوش نصیب کے بارے میں کہ جو جس نے پڑھا ہے اور عمل کیا ہے، دو گلاں طریقت نہیں بھی کہا چھڑا نہیں دبا دی بس طریقت نہیں چھوٹی ہیں، چونکہ علم اور تعلیم اور دستار بندی اور دستار فضیلت اور یہ محفل ہے، طریقت والے جو ہیں دو چار باتیں، ایک کھڑی شریف والوں سے سنتے ہیں، فرماتے ہیں پڑھنے دا نہ مان کر سر شورنا ٹائم بالکل نہیں ہے، کوئی تو سیاہ کھڑی شریف نہیں پڑھی نا وہ جو نہیں پڑھے ہیں جب پڑھنا ہے
پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا میں بھی دلچ کھڑنا تو سب بھی دلچ کھڑنا کان تو بیچارے جڑے نا وہ کوئی سننے اساں تھلیری جا دینی پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا وہ جبار کہار صداوے متاں روڑ دیوی دودھ اور قصور شریف تھوڑا جوانے سبحان اللہ جلدی سبحان اللہ انشاءاللہ قصور شریف نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا علمو بس کریں و یار ایکو الف تینو درکار اور جنگ فرمایا جیم جس الف مطالعہ کیتا او بیدا باب نہ پڑھدا ہو ایک اور نہ صرفی ناوی ضمیراں چو ملدا ہے جدوں اللہ ملدا ہے فقیراں چو ملدا ہے نہ صرفی ناوی ضمیروں کو بھی ہمارا سلام ہے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے بغیر تو گزارا نہیں لیکن فقیر ہوتا ہے نا دیکھیں میری سرکار کے پاس اللہ نے ان کو سب کچھ دیا تھا ایک حدیث شریف میں فرمایا مجھے اس چیز پر بھی فخر نہیں اس پر بھی فخر نہیں بڑے بڑے عہدے اپنے بیان فرمائے تو فرمایا اس پر بھی فخر نہیں سونے آتے کہیں شہید تو ساں فخر ہے بھی صحیح فرمایا ہاں ایک شے ہے اس کے فخر ہے وہ کیڑی فرمایا الفقر فخری فقیری ہوتے ماں فخر ہے فقیری ہوتے سبحان اللہ جڑے فقیروں تو دور رہنے ہو نیڑے ہو مہربانی کرو مینڈتے نہیں اپنے حال سے مینڈتے بے شک نہ مہربانی کرو کہنے حال سے نا صرفی ناوی ضمیراں چوں ملدے جدوں اللہ ملدے فقیراں چوں ملدے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما وآخر دعوانا حیدری نعرہ غوثیہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریمہ ببخشائے بر عالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا ندار غیر از تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس نگاہ دار مارا ذرائع خطا در گزارو ثوابم نما بعد زند و صلات بالخصوص میرے استاذی مکرم کے لخت جگر جانشین مفسر قرآن جن کی نسبت سے آج میں کھڑا ہوں جن کی صحبت تربیت معیت اور خاص شفقت میرے استاذی مکرم پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ استاذی مکرم حضور ابو الفیض قاری غلام محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ استانہ عالیہ فیض آباد شریف اٹک جن کی نسبت اور صحبت کی اور بالخصوص میری خوش قسمتی کہ میرے والد گرامی حاجی محمد اقبال صاحب آپ تشریف فرما ہیں کاش جیسے حضور نے مدینہ میں جا کر ممبر پہ ایک دن یاد کیا کہ کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے
میں بھی اس طرح یاد کر رہا ہوں کہ کاش آج میرے استاذ یہ مکرم ہوتے تو اپنے حجرے میں اپنی معیت میں بٹھا کر جو ہمیں درس دیا وہ آج کنز الایمان کو دیکھ تو وہ رہے ہیں لیکن ظاہراً دیکھتے تو یقیناً ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو آپ کے لخت جگر جانشین مفسر اعظم مفسر قرآن پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مفتی محمد خان رضوی صاحب آپ تشریف لائے، پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر عامر شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور پھر میرے موسم مشفق جس در پاک سے میں نے خطابت کا آغاز کیا، میری مراد پیکر خلوص و محبت جناب سائیں حاجی حسن اختر صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سائیں سقی بوٹا سرکار آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے عزیز محترم مفتی ملت حق گو عالم دین مفتی محمد زبیر چشتی صاحب آپ نے معاد درویشوں کے قبلہ سید یونس شاہ صاحب کی درخواست پہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی، اور پھر اس مجلس میں دربار عالیہ سائیں پاک سرکار کے جانشین اور چشم و چراغ ملک زبیر الرحمن صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ سلطان الواعظین ارشاد سلطانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ برادر اکبر قاری لال شاہ چشتی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے شکریال سے ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت برادر محترم جناب ملک یونس صاحب راجہ غلام فرید صاحب آپ بھی اس عظیم الشان پروگرام میں تشریف لائے، اور پھر میری اس سائٹ پہ بالخصوص شبیر مغل صاحب تشریف فرما ہیں، آپ نے کمال درجے کا دوسری اس پروگرام میں لنگر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ کریم آپ کے مزید رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم جو کھڑے ہیں تو ایک مشن پہ کھڑے ہیں، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں تو ایک سوچ اور فکر لے کے بیٹھے ہیں، مقصد و مدعا اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اس مشن میں جتنے میرے بچے عزیز میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص پھر اہل محلہ میں سے سوہان سے لے کر شکریال تک، اور شکریال سے لے کے پلوڑیاں تک، اور گرد و نواح تک ایک جو عوام الناس کا ہمارے ساتھ تعاون ہے، بالخصوص اہل محلہ میں سے پوری یہ گلی اور گرد و نواح جو لوگوں کی محبت ہے، اللہ کریم آپ سب کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف لائے، میں اگر سب کا اسماء گرامی نہ لے سکا تو مجھے آپ معاف فرمائیے گا، لیکن وہ بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو اس لیے اس مشن کے اندر علامہ برادر اکبر نور زمان رضوی صاحب جو نگران ہیں اس ادارہ کے، آپ کا بھی جو پہلے دن سے ہم نے اینٹ رکھی اس سے لے کر اب 3 منزلیں بن چکا ہے اور مشن جاری ہے، اس کے اندر علامہ نور زمان رضوی صاحب نے بھی دامے درمے سخنے تعاون ہے آپ کا، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے میرے بچے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا، وقت نہیں ہے، اب دستار بندی کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے۔ میں جتنے بھی آباب سٹیج پہ تشریف فرما ہیں خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، ملک یونس صاحب سے لے کر تمام آباب۔ جس بچے کا نام پکارا جائے، جی ملک صاحب کھڑے، بیٹا آپ تھوڑا پیچھے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم سیدنا ومولانا محمد. یہ بیٹا ہے حافظ محمد دنیال رضوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت سارے بچوں کے ناموں کے ساتھ انہوں نے حقانی لگایا. میں نے کہا یار اصل جو جیت ہے وہ رضویت ہے. رضویت کیونکہ مرکز ہے. تو علامہ نور جوان رضوی صاحب کی مشاورت سے اس بچے کو جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے نسبت دی گئی حافظ محمد دنیال رضوی، اس کے والد گرامی جہانگیر قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. اس بچے کے عزیز و اقربا بھی تشریف فرما ہیں اور اس بچے کا تعلق قبلہ سائیں جی کے خاندان سے ہے. سائیں جی کے خاندان سے ہے. اس بچے نے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. میں قبلہ عالم جانشین مفسر اعظم پیر محمد خان رضوی صاحب سے عرض کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے اس بچے کے سر پہ پاک مبارک سجائیں، امامہ مبارک سجائیں. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اب میں عرض کروں گا یہ بیٹا ہے حافظ محمد نعمان قادری. سبحان اللہ. اب آپ دیکھتے آئیں کہ میرے غوث پاک کی نسبت سے اس بچے نے قرآن حفظ کیا. اس کے عزیز و اقربا بھی یہاں کثرت سے تشریف فرما ہیں اور اس بچے نے اپنا گھر بار چھوڑا، یہاں ماموں کے ہاں رہ کر اللہ کا قرآن اپنے سینے میں بٹھایا اور اللہ کریم نے اسے بچے کو کمال کا حافظہ عطا فرما رکھا ہے. کیونکہ میری تو ڈیوٹی جو ہے تو دعا کریں اللہ مزید کامیابیاں عطا فرمائیں. صابر عباسی صاحب کے یہ لخت جگر ہیں، ایبٹ آباد سے آبائی تعلق ہے اور یہاں رہائش پذیر ہیں. پوری روڈ پہ حاجی محمد ریاض عباسی صاحب کے گھر. اگر عباسی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. تو میں حضور قبلہ مفتی صاحب سے اور قبلہ سائیں حسن اختر صاحب گدی نشین دربار سائیں بھوٹا سرکار آپ سے عرض کروں گا کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کی لکیتا یار نے یار واسطے اور رب محفلا سجایا نے سرکار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی. جزاک اللہ. میں عرض کروں گا سید طالب شاہ صاحب سے. ڈنڈا تو بڑا سونا چاہے نا لیکن اگے آ رہا وہ ڈنڈا رکھ کے آؤ. بسم اللہ. جناب اب میں جس بیٹے کی دستار بندی کے لیے عرض کروں گا جناب سجادہ نشین دربار عالیہ سائیں بھاگ سرکار جناب ملک آپ تشریف لائیں. اور یہ بیٹا ہے ہمارے بہت پیارے بھائی سردار سلیم صاحب کے بیٹے حافظ محمد بلال سلیم ملک سردار محمد سلیم. ان کا تعلق بھی شکریار کی سرزمین سے ہے. میں عرض کروں گا ملک زبیر الرحمان صاحب اور سید طالب شاہ صاحب آپ سے کہ اس بچے کے سر پہ دستار سجائی جائے اور اس بچے کو اپنے دست مبارک سے آپ اسناد بھی دیں اور اس کے گلے میں یہ محبت کی مالا بھی ڈالی جائے. اللہم صلی علی سید
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على چکے ہیں وقاص قادری کے ساتھ. تو اب میں سائیں حافظ محمد وقاص قادری اس بچے کے سر پہ دستار بھی مفتی صاحب باندھیں اور اس بچے کو نوازیں بھی. سید یونس صاحب شاہ صاحب بھی قریب چلے جائیں. سید یونس شاہ صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جزاک اللہ. اب ان خوش نصیب علماء کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں جنہوں نے اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک سے. اب میں عرض کروں گا عزت مآب جناب ملک یونس صاحب راجہ غلام فرید صاحب جو ہماری شکریال کی معروف سیاسی و سماجی شخصیات ہیں وہ آگے تشریف لائیں. اور میں عرض کروں گا برادر اکبر علامہ قاری لال شاہ صاحب چشتی صاحب سے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں سٹیج پہ اور اپنے دستے مبارک سے. اولاً سب سے پہلے میں عرض کروں گا عزیزم مولانا محمد شاہد صاحب. عزیزم علامہ محمد شاہد صاحب آپ تشریف لائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا. اس اجتماع میں میں خاص اعلان یہ کرنے لگا ہوں بھئی اس بچے صرف چنگی پڑھی صرف تاں یاد رانی کہ بندہ پڑھائے بھی. اس واسطے میرا اشارہ یہ سمجھنا پہ ہو سی انجھے بڑا ماشاءاللہ چست ہے. اس لحاظ میں عرض کرساں کہ پتر جی علی تے پارٹی ہون شروع ہوئی. اس واسطے جڑی گل استاذی مکرم فرمائی بھئی یہ کام مکنا نہیں. اس لحاظ اگر صرف پڑھی ہے تو پھر ہون جڑی اگے نویاں کلاساں شروع ہو سن. میرا دل ہے کہ علامہ نور زمان رضوی صاحب آپ اجازت فرمان دے اے بچہ تاکہ ابتدائی جڑی صرفنیاں کتاباں نے پڑھائے تے اللہ ایسا توفیق عطا فرمائے. اب میں عرض کروں گا حضرت علامہ عزیزم مولانا محمد طفیل چشتی. آپ کے والد گرامی بھی یہاں بیٹھے ہیں. بزرگوار آگے تشریف لے آئیں. گلزیب اختر عباسی صاحب ادھر سائیں جی اور اکول جاؤ سائیں اور اکول آ جاؤ. تو میں عرض کروں گا اس پاک مشن میں ہمارے ساتھ دام میں دل میں سخنے چلنے والے بھائی جناب عزت مآب شبیر مغل صاحب آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ بھی ادھر قریب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو
بنیاد دو جہانا دے سرکار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. علامہ ارشاد سلطانی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو علوم اسلامیہ کی یہ سند عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دو بھائی ہیں، دونوں حافظ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں قاری سبحان اللہ. اور دونوں بنا کے خطیب. اور جس دھرتی سے تعلق ہے مفتی زبیر صاحب بھی کھڑے ہیں، اس مٹی سے، جس مٹی سے ہمارا تعلق ہے، میں اولاً عرض کروں گا جناب نصیر علی بھٹی صاحب، یہ شاکر نصیر صاحب کے والد گرامی، ہمارے بزرگوار اس پاک مشن میں ہمارے دامے در میں سخنے ساتھ چلنے والے. سب سے پہلے حضرت مولانا قاری محمد ریاض چشتی، قاری محمد ریاض چشتی وہ آگے تشریف لائیں. اور میں عرض کروں گا اپنے والد گرامی حاجی محمد اقبال آوان آپ سے کہ اس بچے کے سر پہ پگ قبلہ والد گرامی سجائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. اب میں عرض کروں گا اس پاک مشن میں دامے درمے سخنے چلنے والے، تعاون فرمانے والے حاجی احمد صاحب، آپ پہ نوڑیاں حاجی احمد صاحب تشریف فرما ہیں. ان سے میں عرض کروں گا کہ وہ آگے سٹیج پہ تشریف لائیں. اور یہ سند دینے کے لیے میں عرض کروں گا ملک زبیر صاحب کی طرف سے ادارے کو فنڈ دیا گیا. اللہ کریم آپ کا یہ ہمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم ملک صاحب کے رزق میں اور برکتیں نصیب فرمائے. اور اب میں ملک صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ بھی آگے تشریف لائیں. آپ کی مسجد بلال غوثیہ سوہان کے امام عزیز محترم حافظ قاری مولانا محمد شہزاد چشتی، آپ نے بھی شہادت علوم اسلامیہ کی سند حاصل کی ہے. اور سائیں جی اور قبلہ حاجی صاحب حاجی احمد صاحب اس بچے کی دستار بندی بھی فرمائیں اور اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا صدقہ نبی دیار دا بخشے خدا شفا وہ منگو دعا میرے جے بیمار واسطے اللہ. اب میں عرض کروں گا عزیز محترم، یہ بہت سارے بیرونی ممالک میں نیٹ پہ قرآن پڑھاتے ہیں. عزیز محترم قاری شیراز مغل صاحب، والد محمد اسماعیل مغل صاحب، آپ کا تعلق اسلام آباد کے دیہی حلقے سے ہے. اسلام آباد کی جو پراپر آبادی ہے گولڑا شریف، بادی مہرہ شریف، اس سے آپ کا تعلق ہے. اور آپ بہت اچھے دربار عالیہ سائیں بوٹا سرکار میں آپ نے نماز تراویح بھی پڑھائی. اور انتہائی مخلص ہمارا یہ عزیز بچہ ہے. جس دن اس کنز الایمان کا ہم پلاٹ کا سودا کر رہے تھے، اس دن الحمدللہ تاریخ میں ہے کہ یہ بچہ دامِ در میں
ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی تعمیر میں بھی آپ نے انتہائی خوبصورت کردار ادا کیا. تو میں عرض کروں گا جناب محترم حاجی سائیں حسن اختر صاحب گدی نشین دربار شریف اپنے دست مبارک سے اس بچے کو اسناد اور تحائف عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ. اب میں عرض کروں گا راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ میں ایک بندے نے لوگوں کو قرآن پڑھایا اور بڑے بچے قرآن ان کے پاس قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا قاری احمد حسن صاحب ان کے لخت جگر نور نظر اور میرے انتہائی باوفا تلمیذ حضرت علامہ مولانا عبدالوحید چشتی صاحب، آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کو مفتی جانشین مفتی اعظم مفسر قرآن پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری اٹک آپ کے لخت جگر حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد خان رضوی صاحب اپنے دست مبارک سے سند بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کی دستار فضیلت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جزاک اللہ. اب آج کی اس تقریب کے آخری ہمارے یہ عزیز ہیں جنہیں سند سے نوازا جا رہا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی اور یقیناً نماز کا ٹائم ہے، نماز ہوگی. اگر آئے ہیں عزیزم عمران عباسی صاحب، گور عباسی صاحب آئے ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. اگر بیٹا احمد عباسی آیا ہے تو اس کی سند بھی پڑھی ہے. تو اب میں عرض کروں گا پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عامر شاہ صاحب گیلانی، کیونکہ جس بچے کو سند دی جا رہی ہے اس کا تعلق بھی چورا شریف سے ہے، تو آپ بھی چورا شریف سے ہیں. حضرت مولانا محمد شعیب رضوی بلد فرحاد حسین صوفی فرحاد حسین صاحب، میں پیر صاحب سے عرض کروں گا کہ دستار بندی بھی فرمائیں اور علامہ نور زمان رضوی صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ دست مبارک سے سند بھی عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یہ ہمارے اسلام آباد پریس کلب سے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے ہمارے صحافی بھائی ہیں. انہوں نے ہمیشہ ادارے کی خبریں، ادارے کی جدوجہد اس کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے. تو میں قبلہ پیر صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارے بھائی رفاقت حسین نیشنل پریس کلب اسلام آباد، ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں. دعاؤں میں بھی کی جائے گی انشاءاللہ العزیز. یہ وہ مخلص ساتھی ہیں کہ ہم صرف خبر بچے بھیج دیتے ہیں اور تمام اخباروں میں اس مشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ تعاون کرتے ہیں. اللہ کریم اسے ہمارے ان بھائیوں کو اس کا اجر. تمام اب آپ تشریف فرما ہو جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. قبلہ شاہ صاحب اپنی ڈیوٹی پہ تشریف لے جائیں. سید طالب شاہ صاحب نیچے. اب دعا ہونے لگی ہے اور دعا کے بعد
نماز اور نماز کے بعد لنگر اور لنگر کے بعد تمام مہمانوں کی اجازت ہوگی۔ اس دوران اگر کوئی ساتھی مجھ سے رہ گیا حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ چورہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا رحمت للعالمین۔ میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام، مشائخ عظام، میں بحیثیت اس جگہ کے میزبان ہونے کے آپ تمام احباب کا یہاں پہ آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا یہاں پہ آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ادارہ کنز الایمان اس کی بنیاد سے لے کر آج تک کہ تمام گھڑیوں میں حضرت علامہ ہاشم حقانی آپ کے ساتھ میں شانہ بشانہ ساتھ تھا، اور صبح قیامت تک میں تو کیا میری اولادیں بھی کنز الایمان کی ترقی اور اس کی عروج میں اور اس کی ہر راستے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ احباب محبت، احباب ذیوقار، حضرت علامہ ہاشم حقانی آوان صاحب نے کنز الایمان یعنی ایمان کا جو یہ خزانہ کی بنیاد رکھی ہے، یقیناً نہیں بلکہ حقیقتاً یہ ہمارے مسلک کے لیے انہوں نے وہ چراغ روشن کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے اسی جگہ سے انشاءاللہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایک وقت آئے گا جب ہم شاید نہ ہوں، لیکن اس جگہ سے وابستہ لوگ ایسے پورے کرۂ ارض میں اور طول و عرض میں بالخصوص ملک پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ اسی جگہ کے شہزادے علماء کرام میرے آقا علیہ السلام کی دین کی ترویج میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کنز الایمان ادارے کو دینی دنیاوی ترقی اور عزت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکت والا اور نور والا فرمائے۔ تمام احباب محبت سے گزارش ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور